اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک اور خاص عنوان پر آج آپ کے سامنے حاضر ہوں اور یقیناً آپ ایک اور خوبصورت گفتگو سماعت فرمائیں گے۔ کافی منٹ کے بعد آپ کے سامنے آج یہ گفتگو لایا۔ کافی ایک عرصے سے میں اس کا سکرپٹ لکھ رہا تھا، میں آج کمپلیٹ ہوا تو میں نے کہا آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ناظرین، آپ علماء دیوبند کے اور علماء بریلوی کے درمیان میں اس مسئلے پر کئی دفعہ گفتگو بھی سنی ہوگی۔ ایک جھگڑے کا ماحول اور کفر اندازی اور کفر کے فتویٰ کی جو ہے نا ایک فتویٰ بازی ہوتی ہے۔ لیکن میں خود کیونکہ علماء بریلوی کو فالو کرتا ہوں، لیکن میرا جو یہ آج گفتگو کرنے کا انداز ہے وہ اس لیے ہے کہ علماء دیوبند کے لیے زیادہ گفتگو ہے میری۔ آپ دیکھیں کہ علماء دیوبند نے سورہ فتح کی آیت نمبر 2 کا جو ترجمہ کیا اس پر آج ہم ڈیٹیل گفتگو کریں گے، لیکن کسی پہ تنقید نہیں۔ اور علماء بریلوی کے ہاں کنز الایمان کے علاوہ بعض علماء نے اس غلطی کو دہرایا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے والد محترم کا ترجمہ جو ہے اس وقت سر عام وہ موجود ہے، آپ اس میں دیکھیں تو وہی غلطی دہرائی گئی سورہ فتح کی آیت نمبر 2 میں۔ مولانا تقی عثمانی اشرف التھانوی صاحب کے تراجم بریلوی علماء پیش کرتے ہیں، دیکھو جی گستاخی کی ہے، گستاخی نہیں ہے۔ اور اسی کو جنید وہ جو سنگر تھا جس کو علامہ طارق مولانا طارق جمیل صاحب نے تبلیغ کر کے لگایا تھا اور پھر اس نے یہی وہ آیت کا ترجمہ اس طرح ہی کیا تھا، تو اس کا کیا قصور؟ کیونکہ اس کو بیچارے کو تو وہ گانے گویا تھا، وہ نماز وسیع کے لیے تو میرے خیال میں اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ جو اس نے کام اٹھائے وہ اس کے کام کے نہیں تھے نا، تو اس لیے اس سے وہ غلطی ہوئی، سب نے اس کے پیچھے پڑ گئے۔ اس کی غلطی نہیں ہے، پہلے غلطی ان کو دیکھیں جنہوں نے ترجمے کی ہیں۔ تو آج سورہ فتح کی آیت نمبر 2 کے ترجمے پر بات ہوگی۔ کسی کو کافر نہ کہا کریں اس پر، کیونکہ لاکھوں علماء نے یہ ترجمہ کر رکھا ہے، آپ کس کو کافر کہیں گے؟ ترجمہ دیکھیں آپ اور اس کی آج حقیقت آپ کے سامنے پیش ہوگی، اور وہ بھی ایک تحقیقی روشنی میں۔ یہ نہیں کہ آپ جو ہے میں کوئی کسی کو کافر کہنے لگا ہوں، انہیں ہرگز نہیں۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 2 اس میں بات کریں گے آج، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو کھلی روشن فتح دی۔ سورہ فتح کی پہلی آیت کریمہ۔ یہ آپ قرآن کھول کر کے اپنے گھروں میں ترجمے دیکھیں، اگر یہی ترجمہ غلط ہے میں بھی آپ کے سامنے تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ پیش کروں گا، سامنے نظر آئے گا۔ فرمایا کہ ہم نے آپ کو کھلی روشن فتح دی، اور آگے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ۔ اب یہاں لفظ لکا کا جو استعمال ہوا اس پر ہم تھوڑی بحث کریں گے آگے چل کر کے، لیکن پہلے لفظ ہے لِيَغْفِرَ، اے محبوب تیری مغفرت کر دی، کس کی؟ لکا، تیری خاطر۔ اب ترجمہ یہ ہوتا ہے اس کا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اے محبوب اللہ نے تیرے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ کھلی روشن فتح دی، اے نبی تیرے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ یہ ترجمے ہر گھر میں موجود ہیں، آپ دیکھیں زیادہ ترجمے یہ کیے گئے، علماء دیوبند کے تمام ترجمے اس طرح کے ہیں۔ لیکن یہ ترجمہ میں برملا کہہ رہا ہوں غلط ہے، بس علمی غلطی ہوئی، کسی کو کافر تو نہ کہیں اس پہ، علمی غلطی ہوئی، کیونکہ ترجمہ قرآن کرتے ہوئے امام نبوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتویٰ پیش کیا کہ یاد رکھو، دیگر علماء نے بھی یہ لکھا، لیکن میں صرف امام نبوی کا بات دے رہا ہوں، دکھا بھی دوں گا انشاءاللہ۔ امام نبوی نے فرمایا خبردار جس شخص کو قرآن کے علوم و فنون سے وہ ناواقف ہو، اس کو حق نہیں ہے اس کے لیے قرآن کے علوم و فنون اور قرآن کا آگے بیان کرنا حرام ہے، اور قرآن کا ترجمہ اور تشریح آگے بیان کرنا حرام ہے اس بندے کو جس قرآن کے علوم و فنون نہیں جانتا۔ قرآن کے اندر اتنے علوم و فنون ہیں، قرآن کو سمجھنے اور گہرائی تک سمجھنے کے لیے اتنا وقت درکار ہے۔ قرآن بے شک آسان ہے، لیکن اس کے لیے جو قرآن کے علوم و فنون سمجھ کر کے اسے پڑھے سمجھے، ورنہ قرآن کی عام آیات کریمہ سمجھ آتی ہیں، لیکن ایسی کچھ آیات کریمہ ہیں جن کے اندر ہمیں گہرائی تک جانا پڑتا ہے، اس کا مفہوم سمجھ آتا ہے۔ آگے چل کے وہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو۔
تو یہاں غور کریں تو فرمایا لکا لے یغفر، اے محبوب معاف کر دیا لاکا تیری خاطر. تو مجھے پہلا عرض تو یہ ہے کہ اگر حضور ہی کے گناہ معاف کیے جا رہے ہیں تو اس میں لاکا کا کیا مطلب ہے؟ اے نبی تیرے گناہ تیری خاطر معاف کر دیے، تو یہ لاکا کا مفہوم سمجھ نہیں آتا. فرمایا اے محبوب تیری خاطر، لاکا تیری خاطر، لیغفر آپ نے معاف کر دیے، ما اللہ ما تقدم، اللہ نے معاف کر دیا ما تقدم جو پہلے ہوئے، من ذنبک. اب ذنبے کا معنی، ذم کا معنی گناہ لیا جاتا ہے. ما تقدم پہلے لوگوں کے گناہ، پہلے گناہ معاف کر دیا، ما تاخر بعد گناہ معاف کر دیے. یعنی اس سے مراد کہتے ہیں لوگ کہ نبی کے گناہ. میں کہتا ہوں یہ ترجمہ برملا غلط ہے. کیوں؟ یہاں ذنبک لفظ استعمال ہوا اور ذم کا معنی گناہ لیا گیا، اور بے شک ایک گناہ، اس کا معنی گناہ بھی ہے. لیکن میں اس وقت بھی عرب کے اندر ہوں، میں اس وقت یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں عرب سے بیٹھ کے بنا رہا ہوں، اور ہم عربی سے جب گفتگو کرتے ہیں عربی لفظ ذم کا جو تواتر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں وہ گناہ نہیں کرتے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ کہتے ہیں ہاذا ذنبی، ہاذا ذمی، ہاذا انا ذمی، ہاذا انت ذمی. اکثر وہ کلام کرتے ہوئے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. لفظ زمی جو استعمال ہوتا ہے، زم جو استعمال ہوتا ہے، یہ اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے، نوکر کے، ہیلپر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. بات سمجھائیے نا؟ عرب کے اندر جو معمول کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا جو آپ ڈکشنریاں اٹھائیں، آپ عرب کی علماء کی ڈکشنریاں اٹھائیں، ڈکشنریوں میں آپ کو جہاں لفظ زم کا معنی گناہ ملے گا وہاں لفظ زم کا معنی اتباع کرنے والا ملے گا، پیروکار ملے گا. یعنی ذنبک اے محبوب تیرے پیروکار، ذنبک محبوب تیرے اتباع کرنے والے، تیری پیروی کرنے والے. تو ذنبک کا معنی کیا ہے؟ گناہ بھی ہے. علماء نے گناہ لیا اور وہ خطا پہ گئے. اس کا معنی گناہ نہیں ہے، اس کا معنی ذنبک کا وہ معنی جو اس آیت کی شان شان ہے. جو شان شان ہے وہ کیا ہے؟ وہ پیروکار اتباع ہے، یہ معنی ہے. اور جو وہ لیا گیا وہ شان شان نہیں ہے، وہ ترجمہ غلط لیا گیا. اور آگے آپ چلیں تو آپ دیکھیں اگر یہ ذم کا معنی گناہ ہی لیا جائے تو حضور کے وہ کون سے گناہ ہیں جو حضور اللہ فرماتا ہے نبی ہم نے پہلے تیرے گناہ معاف کر دیے اور بعد گناہ معاف کر دیے. اگر یہ گناہ کا معنی ہی ذنبی ہی لیا جائے جو علماء نے لیا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ نبی کی کون سے گناہ تھے جو اللہ فرماتا ہے ہم نے پہلے گناہ نبی تیرے معاف کر دیے اور بعد کے بھی. ایک سوال پیدا ہوتا ہے. تو جواب یہ ہے کہ حضور کی جو عمر ہے 63 سال، اعلان نبوت کی سے پہلے کی عمر 40 سال، بعد کی 23 سال. جو پہلے کی عمر 40 سال ہے اس میں کوئی کون سے گناہ ہیں حضور کے؟ وہ جو حضور کی اعلان نبوت سے 40 سال کی پہلے کی عمر ہے وہ تو حضور بطور نمونہ اور بطور دلیل اپنی رسالت کی دلیل پیش کر رہے ہیں. اللہ اکبر. بلکہ قرآن کریم میں حضور نے یہ اعلان ہوا کہ حضور نے وہ بطور دلیل پیش کی. جب حضور نے اعلان کیا کہ میں نبی ہوں، کافروں نے کہا کہ آپ دلیل پیش کیجئے کہ آپ نبی ہیں. اگر چاہتے تو اللہ چاہتا تو حضور کو خارجی معجزات کے ساتھ دلیل پیش کرواتا. چاند کے ٹکڑے ہو جاتے، سورج پلٹ آتا، زمین شق ہو جاتی، ایسے کئی پہاڑ ریز ریزہ ہو جاتے، ایسے کئی معجزات حضور دکھا سکتے تھے. اللہ اپنے نبی کے ہاتھ پر ایسے خارجی معجزات کے ذریعے دلیل دے سکتا تھا، مگر نہیں دی. تو دلیل کیا دی؟ قرآن دیکھیے. فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. سورہ یونس کی آیت آپ دیکھیں، فرمایا فقط لبثت من فیکم، میں تحقیق تمہارے اندر ہی پیدا ہوا ہوں، بڑا ہوا ہوں. میری میری عمر تمہارے اندر گزری ہے. 40 سال کی عمر آپ دیکھ چکے ہو مجھے، کبھی مجھے بھٹکا ہوا پایا؟ من قبل ہی. اگر وہ معنی لیا جائے کہ نبی کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے تو پہلے گناہ کون سے؟ وہ حیات تو قرآن کہہ رہا ہے حضور وہ پہلی والی زندگی بطور دلیل پیش کر رہے ہیں. حضور فرما رہے ہیں
کہ اے بنو قریش، میں 40 سال تم میں رہا ہوں، میں اپنے چاچا کی انگلی تھام کے بت خانے جاتا تھا، لیکن میں نے کبھی کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ جوموں کے بازار گرم تھے، فحاشی کے بازار گرم تھے، شباب کا عالم مجھ پہ بھی گزرا ہے۔ کبھی آپ لوگوں نے میرے کردار میں چہول دیکھی ہے؟ کبھی آپ نے میری زندگی میں کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جسے آج تم پیش کر سکو؟ 40 سال کی عمر کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا۔ میری 40 سال کی گزری ہوئی زندگی تمہارے لیے دلیل ہے، اس میں سے کوئی ایک ایسی چہول مجھے دکھا دو تو بے شک انکار کر دو، اگر نہیں تو پھر تم مان لو کہ میری 40 سال کی عمر میں کوئی ایسی غلطی نہیں ہے جسے تم گناہ کے طور پر پیش کر سکو۔ افلا تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو تو تم جو ہے قبول کر لو کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو سورہ یونس کے اندر یہ واضح طور پر اعلان ہوا۔ تو حضور کی جو پہلی زندگی ہے وہ زندگی تو حضور بطور دلیل پیش کر رہی ہیں۔ اور ویسے جو نبی کے اپنے گناہ معاف ہو رہے ہوں وہ دوسروں کے لیے شفاعت کیسے کر سکتا ہے؟ اس آیت میں حقیقت میں حضور کا مقام شفاعت بیان ہو رہا ہے۔ اے محبوب، تیری خاطر تیرے اگلوں کے اور تیرے پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ آپ کو یہ کہہ سکتا ہے اگلے کون؟ یعنی حضور کے والدین۔ آج کل تو ایسی فتوی آپ کو نظر آئیں گی کتابوں میں کہ حضور کے والدین مسلمان نہیں تھے۔ اس پر امام سیوطی نے 11 رسالے لکھے ہیں، قریب میرا لیکچر سے بھی آئے گا۔ تو حضور کے فرمایا تیرے اگلوں کے پہلی امتوں میں ایسے کئی لوگ ہیں جو حضور سے محبت رکھنے والے گئے ہیں۔ تو باؤنری کا آپ کو واقعہ یاد ہوگا، دلائل النبوہ کے اندر موجود ہے۔ مدینہ کے اندر جب اس نے حملہ کیا تھا، جبکہ وہ حج کے لیے آیا تھا، اس وقت اس نے علماء وہاں چھوڑے تھے، 500 علماء۔ وہ دلائل النبوہ کے اندر پورا واقعہ موجود ہے، المواہب اللہ دنیا کے اندر امام قسطلانی نے لکھا ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، پھر لائیں گے۔ تو حضور سے محبت رکھنے والے پہلی امتوں میں جو لوگ تھے ان کے بھی گناہ معاف ہو کیے گئے، اور جو حضور کے صحابی ہیں جن سے پہلی غلطیاں ہوئی ہیں ان کی گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو یہ اس متعلق اشارہ ہے، نہ کہ حضور کے گناہوں کے متعلق۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس کو اصلاح کرنی چاہیے۔ تو حضور کی پہلی جو زندگی تھی وہ تو بطور دلیل کفار کو دکھائی گئی کہ اگر میری کوئی پہلی 40 سال عمر میں کوئی غلطی ہے بتاؤ، پھر انکار کر دو میری نبوت کا، اگر نہیں دکھا سکتے تو ایمان لے آؤ۔ تو جو بعد کی زندگی ہے اس میں حضور نے کون سے گناہ کیے؟ وہ تو بطور نبوت جبریل امین سے اللہ ہر لمحہ رہنمائی فرماتا رہا نبی کریم کی، اور اگر بعد کی زندگی میں نبی گناہ کرتے تو وہ گناہ تو سنت ہو جاتے۔ تو یہ بھی مفہوم لینا سراسر جہالت پہ مبنی ہے۔ ما تأخر کچھ لفظ ہیں کہ نبی تیرے بعد کی گناہ معاف کر دیے، تو اس کا معنی بھی یہ اے نبی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اے نبی تیرے پیروکاروں کے آخری بعد کے جو لوگ گزریں گے ان کے گناہ معاف کر دیے۔ تو ایسے نبوت پر کون ایمان لائے گا جس نبی بعد از نبوت گناہ کرتے رہے ہوں؟ تو لہٰذا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ اعلان ہوا کہ اے نبی، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے اگلوں کے اور آپ کے پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے۔ تو لہٰذا قرآن کریم کے یہ ترجمے جو کیے گئے یہ غلطی پر مبنی ہے۔ میں برملا کہہ رہا ہوں، ان ترجموں کو کوئی صحیح کر کے دکھائے۔ میں یہ نہیں کہتا وہ کافر تھے، میں کہتا ہوں علماء تھے، ان سے غلطی سرزد ہوئی ہے، ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ خاص کر یہ تھانوی صاحب اور ان علماء کے جتنے ترجمے دیوبند کے ہاں سارے ترجمے ایسے ہیں، تبھی تو وہ جنید جمشید نے غلطی کی تھی، لہٰذا ان کی ترجمے کی درست کی جائے، ان بریکٹ میں لکھا جائے کہ یہ غلطی ہے، اس کو درست کیا جائے۔ اور بریلوی علماء کے ہاں اعلیٰ حضرت کے والد صاحب کا جو ترجمہ ہے اس کی بھی اصلاح، اس کی تشریح کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔